کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ جو کچھ یہاں سنا جائے گا وہ صرف تفسیر نہیں، یہ زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہم عادی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید، قدم بقدم، آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی ایکسات سب سے پہلے پہنچے۔ ہم ہر سورہ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، روحانی وضاحتیں، زندگی سے جڑی مثالیں اور غور و فکر کے پہلو جو روزمرہ زندگی میں معنی تلاش کرنے میں مدد دیں۔ جی، تو آج ہمارا موضوع ہے سورت لقمان۔ سورت لقمان، اچھا۔ یہ مکی دور کی سورت ہے، یعنی اسلام کے بالکل ابتدائی دور کی۔ اس کا نام لقمان حکیم کے نام پر ہے۔ لقمان حکیم، جی، مشہور ہیں۔ بالکل، ان کی حکمت بھری باتیں آیات 12 سے 19 تک ہیں، اور سورت کا مرکزی پیغام وہ یہ ہے کہ قرآن حکمت، ہدایت اور نیکی کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ قرآن واضح کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ یعنی فرض صدقہ وہ دیتے ہیں، اور بہت اہم آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین؟ جی، فرمایا گیا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہے۔ یعنی کامیابی کا راستہ تو بتا دیا گیا، لیکن کچھ لوگ تو اس سے منہ موڑتے ہیں نا؟ بالکل، ان کا بھی ذکر ہے جو ہدایت کے بجائے فضول باتوں کو، لغو الحدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان کے لیے پھر رسوا کن عذاب کی وعید ہے۔ اور جب آیات سنائی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے جیسے سنا ہی نہیں، جیسے کانوں میں کوئی بوجھ ہو، کوئی ڈاٹ لگی ہو۔ لیکن جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ کی قدرت اور حکمت کی بات کریں تو وہ تو کائنات میں ہر جگہ ہے۔ آپ دیکھیں، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں، زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ وہ ہلے نہیں۔ جی، ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، آسمان سے پانی برسا کر دیکھیں کیسی کیسی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ اور اللہ کے کلمات کی وسعت کا بھی ذکر ہے۔ جی، کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں اور درخت قلم، تب بھی اللہ کی باتیں، اس کے کلمات ختم نہ ہوں۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں لقمان حکیم کی نصیحتوں کی طرف، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ سب سے پہلی کیا تھی؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات شکر گزاری۔ شکر؟ جی، کیونکہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے ہمارے شکر کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد؟ سب سے بڑی نصیحت، شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسے سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ یہ تو بنیاد ہے۔ اچھا، والدین کے ساتھ سلوک کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی بہت اہم موضوع ہے۔ بہت اہم۔ والدین سے بہترین سلوک کا حکم ہے۔ خاص طور پر ماں کی تکلیفوں کا ذکر ہے کہ کس طرح کمزوری پر کمزوری جھیل کر بچے کو پیٹ میں رکھا، پھر 2 سال دودھ پلایا۔ جی، تو اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ لیکن ایک شرط بھی ہے۔ وہ کیا؟ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں، اس معاملے میں نہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ توازن بہت اہم ہے۔ بالکل۔ پھر جواب دہی کا احساس دلایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا نا، چھپا ہوا بھی، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ لطیف ہے، خبیر ہے، باریک بین، ہر چیز سے باخبر۔ اور عملی زندگی کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ جی، عملی ہدایات بھی ہیں۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مشکل آئے اس پر صبر کرو۔ اور اخلاق کے بارے میں؟ ہاں، تکبر سے بچو، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور آواز پست رکھو۔ گدھے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا۔ یہ تو بہت جامع نصیحتیں ہیں۔ اچھا، سورت میں انسان کی کچھ کمزوریوں کا بھی ذکر ہے؟ جی بالکل، جیسے بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرنا، یا بس باپ دادا کی اندھی تقلید پر اڑے رہنا۔ اور یہ بھی کہ اکثر لوگ مانتے تو ہیں کہ خالق اللہ ہے، مگر عمل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یعنی مشکل میں اللہ یاد آتا ہے؟ بالکل،
مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو بھول جاتے ہیں یا شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں پھر سے تقویٰ کی تاکید ہے، اللہ کا ڈر، قیامت کا خوف کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دنیا کے دھوکے اور شیطان سے بچنے کی سخت تنبیہ ہے۔ جی۔ اور آخری آیت، وہ 5 چیزیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، قیامت کب آئے گی، بارش کب اور کہاں ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی کل کیا کمائے گا اور کسے کہاں موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ اب ہم وہ دعا سنتے ہیں جو انہی خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ اے اللہ، میرے رب، میرے خالق، میرے محافظ، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں جیسا کہ حق ہے، لیکن میرے الفاظ کبھی تیری عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے ہر حال میں تیرا شکر گزار دل عطا فرما۔ جس طرح تو نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، مجھے بھی حق کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی حکمت عطا فرما۔ میرے دل سے ہر قسم کا شرک، ہر باطل خیال، ہر دھوکہ نکال دے۔ اے اللہ، مجھے اس نور سے منور کر جو تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ میرے دل میں توحید کی ایسی جڑ لگا دے جو ہر خواہش، ہر خوف، ہر دنیاوی لالچ سے زیادہ مضبوط ہو۔ مجھے یاد دلا کہ میں اکیلا نہیں، تو میرے ساتھ ہے۔ اے رب، میں تیرا بندہ ہوں، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، لیکن تجھ پر مکمل بھروسہ رکھنے والا۔ اے میرے رب، میرے دل کو میرے والدین کے لیے نرمی اور محبت سے بھر دے۔ مجھے یاد رکھنے کی توفیق دے کہ میری زندگی ان کی قربانیوں کا پھل ہے۔ مجھے ان کے ساتھ مہربانی، نرمی اور احترام سے پیش آنے کی صلاحیت عطا فرما، چاہے وہ کمزور ہوں یا مجھ سے اختلاف کریں۔ اے خدا، میرے دل میں وہ صبر پیدا کر جو مجھے حق پر ثابت قدم رکھے، جو آزمائشوں میں تیری رضا تلاش کرے اور جو میرے قدموں کو مضبوط بنائے۔ مجھے نہ صرف میری زبان پر بلکہ میرے دل میں بھی نرمی عطا فرما۔ مجھے تکبر اور غرور سے بچا اور مجھ میں وہ عاجزی پیدا کر جو تجھے پسند ہے۔ میری چال میں وقار، میری گفتگو میں مٹھاس اور میرے اعمال میں خلوص پیدا کر۔ اے میرے خدا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی ہے جو بارش بھیجتا ہے، جو رحم میں زندگی دیتا ہے، جو کل کے راز جانتا ہے اور جس کے پاس میری موت ہوگی۔ تو ہی ہے جو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ مجھے وہ یقین عطا فرما جو مجھے شکست نہ دے، جو مجھے اعتماد کے ساتھ جینا سکھائے۔ مجھے تیری طرف لوٹنے کا شعور عطا فرما، تاکہ میری ہر کوشش، میری ہر دعا، میرا ہر آنسو تیری بارگاہ تک پہنچے۔ اے اللہ، اگر میں گمراہ ہوں تو مجھے ہدایت دے، اگر میں ٹوٹا ہوا ہوں تو مجھے جوڑ دے، اگر میں کمزور ہوں تو مجھے اپنی طاقت عطا فرما۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل صرف تیرا ہو، میری منزل صرف تو ہو اور میرا سہارا صرف تیری یاد ہو۔ مجھے کبھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، اے تمام جہانوں کے رب۔ اس صورت کے خلاصے اور اہم نکات کے لیے تفصیل ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم نے حکمت، شکر گزاری، والدین کا ادب، ان سب پر بات کی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ حکمت کیسے اپنائی جا سکتی ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہم سب کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو جو ہمیں سنتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔